الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وعلی الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت میں یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں ہر ناخن والا جانور، یہاں بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مراد ہیں۔ گائے بکری کا گوشت حلال تھا گزشتہ شریعت میں، لیکن چربی حرام تھی۔ لیکن جو بکری کی پیٹھ پر لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو وہ جائز تھی۔ گزشتہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام رکھے سخت رکھے تھے، یہود کو جو احکام ملے تھے ان میں سختی تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو احکام ملے تھے اس میں بہت نرمی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جو احکام دیے گئے وہ درمیانہ رکھا گیا، نہ اتنے سخت احکام تھے نہ اتنے نرم تھے۔ چنانچہ گزشتہ شریعت میں جب کپڑا ناپاک ہو جاتا تو جلانے کا حکم تھا کہ جلا دو۔ عبادت کے لیے جگہ خاص تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ گزشتہ امتیں گناہ کرتی، ان کے ماتھوں پر لکھے جاتے، باہر دروازے کے اوپر غیبی قلم آتا، وہ لکھ کر چلے جاتا، ان کے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ جو آج عیب نہیں کھلنے دیتے وہ کل کب چاہیں گے کہ ہماری رسوائی ہو۔ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ کتنے نرم احکام دیے، آسان احکام دیے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو۔ روزہ سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو روزہ بعد میں رکھ لینا۔ حج کرنا ہے پیسے نہیں ہیں تو تم پر ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے، صاحب نصاب نہیں ہو تو زکوٰۃ تم پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکام کو ہلکا رکھا۔ لمبی عمریں، گزشتہ امتیں ان کی عمریں 1000 سال، 800 سال، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھیں، اسی طرح وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر وہ بھی کم ہے لیکن نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے۔ ہمیں شب قدر دے دی، ایک رات جاگ کر عبادت کر لو 1000 راتوں سے افضل ہے، ایک رات دے دی۔ ان کی عمریں اتنی ہوتی تھی، اتنی عبادت کرتے تھے، لیکن یہاں پر نیکی تھوڑی ہے، اجر زیادہ ہے۔ جنتیوں کی صفیں لگیں گی کل قیامت کے دن، 120 صفیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگوں نے جنت میں جانا ہے ان کی صفیں بنیں گی۔ کتنی صفیں بنیں گی؟ 120، 80 صفیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی امت پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام ہی انعام عطا فرما رہا ہے۔ تو ہم رات دن بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتے رہیں، ان پر درود و سلام پڑھتے رہیں، ان کے یہ احسانات کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بھی یہ سب کچھ مل رہا ہے، دنیا میں بھی مل رہا ہے، کل آخرت میں بھی ملے گا۔ جس کو شفاعت ملے گی، بخشش ملے گی، وہ بھی آپ کے وسیلے سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت میں شفاعت کا تاج عطا فرمائے گا، شفاعت کبریٰ آپ فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔